آج کل تو ایک وبا آ گئی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جو ہیں سارے سود کھاتے ہیں۔ کوئی ایک بینک بھی نہیں ہے آپ کے پاس جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو۔ ابھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے اسلامی بینک قائم کیے ہیں، لیکن چند ایک ہیں، وہ ساری ملک کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتے۔ ابھی ان میں بھی کچھ چیزیں کم ہیں شریعت کے اصول کے مطابق، لیکن پھر بھی شکر ہے 80% تو آ گئے نا۔ اچھا، اور پھر یہ جو جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود میں بھی تو آدمی پیسے کماتا ہے، تجارت میں بھی پیسے کماتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام میں تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ ان جاہلوں سے پھر یہ کہا جائے کہ جی بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے، دونوں ہیں تو عورتیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود میں آپ کو ایک پرسنٹیج معین ملنی ہے، گھاٹے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تجارت کے اندر نقصان بھی ہے، نفع بھی ہے، تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود جو ہے وہ ہر حال میں حرام۔ اور حرام بھی ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب خود اندازہ کرو کہ جو ملک سود پر چلتے ہوں، جو اللہ سے جنگ کی حالت میں ہوں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اللہ سے لڑ کے کون جیت سکتا ہے؟ اور اسی طرح یعنی یاد رکھیں کہ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سے علماء اسلام کو اللہ جزا دے، اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کام اس پہ حضرت شیخ تقی عثمانی نے کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے مولویوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، کیونکہ ہمارے اکثر مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اقتصادی معاملات کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ اقتصادیات میں بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی، بڑے علماء۔ ٹھیک ہے کچھ اعتراض ہیں لوگوں کو، لیکن پھر بھی الحمدللہ تقریباً 80% وہ خالص اسلامی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں، ان میں سے 25 نے بھی اسلامی برانچیں کھول دی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یار اسلامی طریقے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں۔ سود میں تو بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اسلامی بینک تو کبھی کوئی دیوالیہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ باتیں ہیں، کسی نے کہا جی رجم جائز نہیں، کسی نے کہا جی سود حلال ہے، کسی نے کچھ، اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر بدعتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ذبیحہ تو ہو جاتا، ذبیحہ مشرک کا حرام ہے، بدعتی کا تو حرام نہیں ہوتا۔ تعویذ اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو جائز ہے، اگر انتر منتر جنتر ہے تو حرام ہے۔ داڑھی کے بغیر آدمی تکبیر پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ داڑھی کے بغیر نہ مؤذن ہو نہ امام ہو۔ مرد کالے کپڑے پہن سکتا ہے، بالکل پہن سکتا ہے، لیکن سوگ کے طور پر نہ پہنے۔ اگر وہ غم کے طور پر پہنتا ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من لبس السودا وضرب الخدودا وشق الجیوب فلیس بالداء، جو کالے کپڑے پہنے غم میں اور سینے پہ ہاتھ مارے، منہ پہ تھپڑ مارے، چہرے پہ مٹی ڈالے، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہاں آئے اور حجر اسود کو نہیں چوم سکے تو کیا ہو گیا، اشارہ کریں وہ چومنے کے کیا، لیکن مصیبت ہے ہمارے مسلمان چومنے کی بیماری میں مبتلا، چونکہ قبروں کو چومتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ ناراض ہوتے ہیں، بیوی کو آپ نہیں چومتے؟ میں نے کہا تم پیر کو بیوی سمجھ کے چومتے ہو؟ اگر واقعی تم اس کو بیوی سمجھ کے چومتے ہو یا اور بھی نیت سے چومتے ہو تو جائز ہے۔ اللہ کے بندے جہاں چومنے کا حکم ہے وہاں جائز ہے، جہاں نہیں ہے وہ حرام ہے۔ اسم اعظم کے متعلق قرآن کی آیات میں بہرحال یہ تاریخیں اور عدد تو آپ گنتے رہیں، اسم اعظم ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا الذی اذا دعی بہ استجاب، اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں
اکثر اولیاء اللہ اور علماء کہتے ہیں کہ اصل اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ہو تمہارے دل میں اور کوئی خیال نہ ہو۔